أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل علی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، اور ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی رابطہ کہیں وہ ہر چیز کے ساتھ ہے براہ راست۔ براہ راست کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جانوروں کے ساتھ باتیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اس کو پیغامات کسی ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ جتنے آپ دیکھیں نمک پہلے زمانے سے نمک ہے، وہ کبھی بھی چینی نہیں بن گئی، اس کی خاصیت ہے۔ اور ہریڑا ہمیشہ ہریڑا ہے، جب کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ ثنائے مکی ہمیشہ ثنائے مکی ہے۔ یہی حال دوسری چیزوں کا ہے۔ اب آئیں اعمال کا بھی یہی ہے، ہمیشہ اعمال کی نتائج کیا ہوں گے؟ جس طرح اعمال کی جس کی خاصیتیں ہیں، اس طرح ہر عمل کی بھی خاصیت ہے۔ شرک کی اپنی خاصیت ہے، زہریلا، جس طرح آپ زہر کھاتے ہو، اللہ پاک بچائے آپ، تو زہر کا بھی اثر ہوتا ہے اور تریاق کا بھی کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، دوائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، پہلے سے یہی چلتے ہے۔ اس طرح اعمال کا بھی اثر ہے، ہر عمل کا ایک اثر ہوگا، لازماً ہوگا۔ تو یہ سارا کا سارا بندوبست انسان کے لیے، آپ اندازہ لگائیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گھوڑی کو لے لیا ہے، ہم اس سے ہمیشہ وہ صحابہ کرام کی گھوڑے لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت تک ہم کہتے ہیں کہ خام مخواہ وہ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، بہت بڑی چیز ہونی چاہیے، قسم کے لیے کیا ہونا چاہیے، بڑی چیز۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم کہی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى۔ یہ دراصل گواہیاں ہیں، اس کی ہے گواہیاں ہیں، لیکن قسم کی صورت میں کہیں تاکید کرتے ہیں، ہے گواہی۔ اب یہ آپ دیکھیے سورۃ العادیات مکیۃ، کیا اس وقت صحابہ کرام کے گھوڑوں کا تصور نہیں تھا، عام گھوڑا کیوں۔ میں اس لیے بات کی کہ آپ حضرات اس بات کو خیال میں رکھیں کہ ہر چیز، ہر انسان جو ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پوری بندوبست کیا ہے، ہر انسان کے لیے۔ اب دیکھ، اس آسمان سب کے لیے چلتا ہے، سورج سب کے لیے چلتا ہے، گھوڑا کافی کے تحت بھی چلتا ہے، مسلمان کے تحت بھی چلتا ہے۔ اس بکری کا گوشت تم بھی کھاتے ہو، تسی بھی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ بکری والے کہیں کہ نہیں وہ میں تم کو گوشت نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، نہیں، مسلمان سب کے لیے یکساں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے گھوڑے کو لے لیا کہ گھوڑا انسان تو
کس قدر بے وفا ہو، کس قدر کمزوری کا اظہار کر رہے ہو، کس قدر ناشکری کا وبال اپنے سر لے رہے ہو۔ گھوڑی کو اس لیے لیا کہ گھوڑا عام اس کو ساتھ ورنہ تازی کتا کہتا ہے، وہ کم ہے، کہو پکڑو تو بھاگتا ہے، کہو کہ روکو تو وہاں رکتا ہے، اور خوب اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ سالم خرگوش آپ کے سامنے رکھے گا کہ دیں نہ دیں، یا ہم اس کی آنتڑیاں ڈال دیں، ہم کیا خود کیا کریں، کیا ہیں کریں، صاف گوشت تم کھاؤ۔ اونٹ ہے، ایک ہندو کی بچی کے پیچھے بھی چلتا ہے، مسلمان کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں بتانا جوڑنا چاہتا ہے کہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور ان کی دلوں میں نے ڈالا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح کسی سے مطلب نہیں کہ مسائل کے ساتھ کلام کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہر چیز کے ساتھ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو ایک رابطہ ہے، وہ کیسے خدا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربها اوحى لها، اس نے اللہ تعالیٰ اس کو وحی کی ہے، وہ یہ تکوینی وحی ہے، تکوینی وحی ہے جس کو اوحى الى النحل، اللہ تعالیٰ نے کس کو وحی کیا ہے؟ تو وہ وحی ہوا ہے نہیں جو پیغمبری وحی ہے، جو انبیاء علیہ السلام پر کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا کہ یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کو بتایا ہے کہ دیکھو میری بندے جب تم پر سوار ہو تو تم اس کی بات ماننا، اسی دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ ایک مثال پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب تم موازنہ کرو کہ جو گھوڑا میں نے پیدا کیا ہے، چارہ بھی میں نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کا جسم جسا وہ بھی میں نے عطا کیا ہے، اس کو اس طرح دے دیا ہے کہ اس طرح تم، کیونکہ گدھا چھوٹا ہوتا ہے، نیچے چلتا ہے، وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، اس کا پاؤں بھی ایسا بنائے ہیں کہ کیا تڑپ وہی گدھے تو تڑپ نہیں ہوگا، نہیں چل سکتا۔ اب آپ اس کے ساتھ موازنہ کرو کہ تمہارے لیے جب میں نے پوری دنیا بنائی ہے، یہ زیادہ وفادار ہے یا تم زیادہ وفادار ہو؟ اگر نہیں ہے تو سوچو کہ اپنے انجام کو پھر سوچو کہ تمہارا انجام پھر کیا ہوگا۔ اس قدر انعامات کی باوجود تم اس قدر نہ قدرے ہو۔ گھوڑی کو تو میں نے دل میں ڈالا ہے، اس کا چارہ بھی میں نے پیدا کیا ہے، اس کو وہ تمہاری کتنی بات مانتے ہیں میری وجہ سے کہ میں نے اس کو لگایا ہے، اور تمہارے لیے پوری کائنات کو لگایا ہے، اس طرح ایک ایک چیز کو۔ یہ تو ایک مثال ہے، تم میری کتنے قدردانی کرتے ہو، کبھی بتوں کے نیچے پڑے رہتے ہو، کبھی حکومتوں کے نیچے پڑے رہتے ہو، کبھی مال کے پیچھے پڑے رہتے ہو، سجدہ لگاتے ہو، پڑے کا مطلب ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے، گواہ ہے قسم کے ساتھ، والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئی دوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑا بہت تیز چلتا ہے تو اس کی سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، دیکھا ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ضبحا، ایسے حال میں کہ وہ سینوں سے آوازیں ہانپتے ہوئے کامتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی پاؤں میں نال ہوتے ہیں، پہلے سے آ رہا ہے، میں کہ بات پہلے سے آ رہی، پہلے بھی نال تھے اب بھی نال ہے، نال لگاتے ہیں۔
اب وہ جب پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو چنگاریاں نکالتے ہیں. تو ابھی ہمیں یہ تو تصور دیتے ہیں کہ تم دیکھو یہ تمہارے لیے، تمہارے حکم کی وجہ سے یہ گویا آگ پر چلتی ہے. یہ گھوڑا آگ پر چلتا ہے تمہارے لیے، اس کو دیا کیا ہے تم نے. فالموریات قدحا، اور پھر پتھر پر ٹھاپ مار کر چنگاریاں نکالتا ہے، آگ جاڑتا ہے تمہارے لیے. میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ دوڑو. پھر یاربوں کی دستور کے مطابق راتوں کو سفر کرتے تھے اور صبح حملہ کرتے تھے. اور صبح کے وقت وہاں گرد زمین پر پڑا رہتا ہے، کیونکہ دن میں مویشیاں جاتی ہیں ادھر ادھر، گدھے جاتے ہیں، بکریاں جاتی ہیں، ریوڑ جاتے ہیں. رات کو ہر چیز آتی ہے خاموش کرتی ہوتی. پہلے زمانے میں تو اس طرح گاڑیاں تو نہیں تھی. تو صبح کے وقت یہ حملہ کرتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ رات کو دوڑتے دوڑتے تم اوپر تک گئے، ان کی حال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ گھوڑے کا حال کیا ہوگا. آپ تو گھوڑے پر سوار ہے، 1.5 من ہے، موٹا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تمہارے لیے ایسے دوڑتا ہے کہ مجھے مالک نے کہا ہے. اور اس کی مالک نے مجھے کہا ہے کہ اس میرے بندی کے نیچے دوڑو، جو حکم دیتا ہے چلو اس کے پیچھے. فالمغیرات صبح، صبح کے وقت ایسے عالمی کو پھر حملہ کرتے ہیں، تکا ماندہ، اور پھر ایسے چستی کے ساتھ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ پھر وہ اس وقت اپنی پیچھے سے گرد غبار اڑاتا ہے. یہ اس کی بتاتے ہیں کہ دیکھیں کس قدر گرد اٹھا ہوا ہوتا ہے، زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی اس نے گرد اڑاتا ہوا وسط نبی جن، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فوج میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بستی میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں. وہاں گھوڑے لڑتے ہیں. آپ نے وہ کیا انسان لڑتے ہیں، گھوڑے مارے جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، کوئی تلوار سے کٹ جاتا ہے، کوئی نیز سے کٹ جاتا ہے. اب گھوڑے کو اس کی بات کیا ملے گا، مال غنیمت مل گیا، آپ کو ڈاکہ کر دیا، تم نے حملہ کر دیا. اس کے بعد گھوڑے کو کتنا ملتا ہے؟ وہی توبرا، اس کو ہم توبرا کہتے ہیں، جس میں چند دانے چنے ہوتے ہیں، اور وہی خوراک جو تم پہلے دیتے وہ دیتے. یہ نہیں کہ آج تم اس کو پلاؤ کھلائیں گے، قورمہ کھلائیں گے. وہی اس بیچارے کو تو وہی چیزیں ملتی ہیں جو اس کی خوراک ہے. یہ چنے وانے ہیں بیچارے، زیادہ زیادہ چنے دیں گے. وسط نبی جمع، پھر وہ اس وقت دشمنوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، اپنے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. مجھے مالک نے کہا ہے یقیناً ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان بہت بڑا ناشکرا ہے. اس لیے میں بغیرت ناشکرا کہتا ہوں. یہ بھی آدمی بے وفا ہوتا ہے نا، بغیرت بے وفا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا، یہ سارے کائنات کو نہیں دیکھتا. بعض لوگ تو خدا اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، بعض لات منات کا اس کی پوجا کرتے ہیں، بعض مخلوقات کی پوجا کرتے ہیں. کسی چیز کو لڑی لگی، اس خالق سے نہیں ڈرتے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو ہر قسم کی سہولتیں عطا کی، جس نے اس کو ہر قسم کی وہ تمام مخلوقات کو خدمت پر لگا دیا، ہر چیز کو. تو یہ اندھا پن جو اس کو آیا ہے، اس پر یہ خود بھی شہید ہے. وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ ذَلِكَ شہید. جانتے ہیں تمہارے سامنے ہے، تمہارے پانی تمہارے ساتھ ہے، پہاڑ تمہارے سامنے ہے، درخت تمہارے سامنے ہے. درخت کو کس نے کہا کہ بہار جب آئے گا تو تم پتے لایا کرو؟
جب باہر آتا ہے درختوں پر پتے آتے ہیں کیونکہ گرمی آتی ہے. اب لوگوں کو سائے کی ضرورت ہوگی. میرے بندے ہیں مہربان ہیں اس پر, وہ میرے بندوں کو اب سائے کی ضرورت ہوگی. پھر جب خزان آتا ہے اعلیٰ اعلیٰ پتوں کو کیا ختم کرتے ہیں تاکہ کسی گھر کے اندر درخت ہوگا, وہ درخت کے اندر وہ پھر سایہ کیسے کرے گا؟ تو جب پتے ہوں گے تو سایہ نہیں ہوگا, تو اس کو سائے کی ضرورت ہے. اب اس کو جاڑ لیتے ہیں. کس نے بتایا اس کو؟ کیا خود بخود ہوتا ہے؟ بس بہت بے غیرت ہوتے ہیں, خدا کو بھی نہیں مانتے. فی اللہ شک فاطر السماوات والارض. انسان جب بیایا ہوتے ہیں تو اس کی بیائی کی حدود کو پار کرتے ہوئے اس قدر بیایا کہ اپنی آنکھوں کو مانتا ہے اور آنکھوں جس نے دی ہے اس کو نہیں مانتا. اپنے دانتوں کو مانتا ہے کہ اگر ایک دانت ادھر ادھر ہو جائے کھانا نہیں کھا سکتے آدمی, کھا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وجود اتنا ظاہر ہے, اتنا ظاہر کہ اس سے کوئی چیز ظاہر ہے ہی نہیں. یہ اگر آپ نہیں دیکھیں نہ دیکھیں لیکن اتنا ظاہر ہے. ایک وہاں جا رہا تھا وہ دہریہ اس کے پاس, اس سے ہل چلانے والا کہا کہ خدا کہاں ہے؟ تم کہتے خدا ہے. اب وہ ہر کسی کے پاس اپنی دلیل ہوتی ہے. اس نے کہا کہ کہاں بتاؤں, مجھے بتاؤ, ہر جگہ ہے. وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ, تو بتاؤ کہ میں وہاں بتاؤں. وہ کہتے میری ناک میں بتاؤ. اس نے فوراً جواب دیا, کوئی بلا تامل. وہ کہتے ہیں کسی کے پاس جواب ہے. اس نے کہا کہ میرے پروردگار نے, اب دیکھو تمام لوگوں کی ناک اس یہاں ہے جہاں یہاں ہے ابھی. اب دیکھتے ہیں سب کی آنکھ یہاں ہے, ناک یہاں ہے. تم اس ناک کو یہاں سے ہٹا کر تمام تمہاری جتنی دہریہ ہے, جتنے لوگ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں, جو ماننے والے, سب جمع ہو جائیں. یہ نہیں کہ ماننے والی بھی جمع ہو جائے, نہ ماننے والی بھی جمع ہو جائے, تمام کائنات جمع ہو جائیں اس ناک کے لیے جس کو تم کہتے ہیں کہ لالٹپ بنی ہے. اس کے لیے اس سے اچھی جگہ تم تجویز کرو جو یہ سارے کام کرے جو یہ کرتا ہے. نہ کچھ کام بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف بت کی طرح وہ کیا آٹے کا کیا ہوگا, آٹے کا ناک وہ سوچ رہا کہ کہاں رکھوں یار, یہاں رکھوں, سر پر رکھوں ناک کو, کیونکہ یہاں رکھوں گا تو پھر تو سوتا ہوں تو پھر خراب ہو جائے گا. پیچھے رکھوں, کہاں رکھوں, بال کے نیچے رکھوں تاکہ خراب بھی نہ ہو جائے. تو پھر کاری کو کیسے کہیں گے, پھر وہاں بتائیں گے کہ بھائی کہو یہ کیا ہے. چوکیدار بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے چوکیدار کہاں بچایا؟ حسن کا حسن, چوکیدار کا چوکیدار. ایک اندھے کو پخانہ دے دو حلوے کی طرح, کیونکہ چوکیدار نے بتایا کہ نہ کہو, غلط چیز دے رہا ہے. مجھے ایک چیز بتاؤ کہ وہاں وہ نہیں ہونا چاہیے, فلان جگہ ہونا چاہیے. اس دانت کو کہو کیا ہونا چاہیے تاکہ آسانی ہو جائے. کر سکتے ہیں. جب ایک دان میں تبدیل نہیں لا سکتے, بے شرم بے حیا, پھر بھی تم کہتے ہو کہ ایسا ایسا ہے. قانون سچ بولو, بے شرم ہے, بے شرم نہیں. میں نہیں کہتی بڑا بے حیا ہے, غیر اللہ کو خدا کے ساتھ شریک کرے, فلان کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ساری کائنات کو اللہ نے بنائی, تمہارے لیے بنائی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ گواہ ہے. اب وجہ کیا ہے؟ اس پر زنگ چڑھا ہوا ہے, اس لیے مجھے نہیں دیکھتا, میری طاقت کو نہیں دیکھتا, میری قدرت کو نہیں دیکھتا. دنیا میں آ کر اس کے دل پر
دنیا کی محبت کی ردیں پڑی ہوئی ہیں، ردیں نہیں زنگ زنگ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون انہ لحب الخیر لشدید۔ یہ مال و عزت جاہ اس کا بڑا شیدائی ہے دنیا کا۔ اس محبت نے اس کو کیا کیا؟ تجھے اندر کی ہے رنگ بونے، اس دنیا کی رنگ بونے کے۔ کوئی لڑکی پر عاشق ہے، پخانے پر عاشق ہے، پخانہ نکل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کوئی لڑکی پر عاشق ہے، جو محبت کی جگہ ہے تو بھول گئے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کوئی اپنے ایک مسئلہ اس نے رگڑایا کہ یہ مسئلہ میں نے پکڑا ہے، اس کی اتنی محبت ہو گئی کہ کیا ہو گیا اب میں چونکہ پھر اگر میں اس کے مسئلے سے ہٹ جاؤں تو کیا ہو جائے گا، تو پھر ہماری کمزوری نظر آئے گی، فلانے ہو جائے، سب باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اتنے بہت بیکار لوگ ہیں، کیا خفا نہ ہو جاؤ، یہ ہم نہیں کہتے آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، لیکن سوچ لو کہ ہم کیسے ہیں۔ انہ لحب الخیر لشدید۔ آج تو تم کرو جو کرتے ہو، کل تم نے مجھ سے ملنے اب علاج بتا رہا ہے، بیماری بتائی، بیماری کیا تھی؟ بیماری کیا تھی؟ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی مال، دنیا کی عزت، ان چیزوں کی محبت ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ ایک تو کائنات فضول نہیں ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تم کو ایک دن کیا ہے؟ دنیا سے کیا ہے؟ اٹھنا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، لہذا کیا وہ نہیں جانتا جب وہ لوگوں کو نکالے جائیں گے قبروں سے، جو کچھ اس میں ہے تم ہوں گے۔ ایسے نہیں نکالے جاؤ گے کہ صرف تم کو نکالا جائے گا۔ وَوَسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تم جو بڑی بڑی دعویٰ کرتے ہیں، میں خاص خدا کے لیے کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی اور غرض نہیں ہے۔ وہاں آپ نظر آئے گا شیشی میں کہ دل ہو، دیکھو دل کیا چاہتا ہے، دل کرسی چاہتا ہے، دل عزت چاہتا ہے، دنیا کی عزت چاہتا ہے، دنیا لوگوں کی مخلوق کی طرف مائل ہے، زبان پر توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، دل میں کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے۔ اتنا فرق ہے تھوڑا سا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مجھے کہا وہ مشرک ہے، میں نے کہا مشرک سب ہے لیکن فرق ہے، کوئی کافر مشرک ہے، کوئی بزرگ مشرک ہے۔ وہ نے کہا یہ تقسیم تم کہاں نکالی؟ میں کبھی کبھی گپ لگاتا ہوں، آپ اس کو سیدھی بات میں نہ لے لیں۔ وہ نے کہا بزرگ مشرک کیسا ہوتا ہے؟ کافر مشرک کیا ہے۔ میں کہ بزرگ مشرک ہوتا ہے کہ وہ بزرگ کو خدا مانتا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ کیونکہ کم از کم خدا تو مانتا ہے، خدا تو مانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے ساتھ کیا ہے، اس نے کوئی اختیارات دیے وغیرہ وغیرہ، یہ بزرگ مشرک ہوا، مشرک ہے پکا، لیکن بزرگ مشرک ہے۔ اور کافر مشرک ہوا ہے کہ کافر ممالک کو مان کر، کافر چیزوں کو مان کر، اس کے کیا دل میں وہ زبان سے توحید کہتا ہے، اور ہے کس کا؟ ہے ان کا، یہ کافر مشرک ہے، ان کو ماں و ملجا بنایا ہوا ہے، مال کو بنایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، تو کبھی کبھی مقابلتاً کسی کے ساتھ بات ہوتی ہے تو میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہر کوئی اپنے اندر دیکھ لیں کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ مخلوق کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ سوال ہے۔ اب یہ کہتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہی مانگو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو اس کو سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، وہ ظاہر کیا جائے گا۔ کہ تم کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ اللہ کے لیے دیا تھا، دیکھ پکا رہا ہوں، تم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم کو ووٹ مل جائے، وہ نظر آئے گا۔ تو کہتا ہے
کہ میں نے یہ لوگوں کو ذکر اس لیے سکھاتا تھا کہ مجھ سے خدا راضی ہو جائے تو اللہ والا بڑا ہے، نہیں تو اس لیے سکھا رہا تھا کہ میرا کیا ہو جائے، میں بڑا پیر بن جاؤں۔ کوئی میں یہ بات اپنے لیے بھی کرتا ہوں، اب سب کے لیے، ہمارا سب کے لیے یہی حال ہے۔ تم یہ آخر ایک آدمی صدقہ کرتے ہے، ویڈیو کیوں کرتے ہیں اپنے صدقے سے؟ مجھے بتاؤ۔ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ نہ دیکھیں تو گویا خدا نے نہیں دیکھا۔ لا یہ جا رہی ہے، یہ چورک میں نہ خدا بھی نہ تو کہتے ہیں کہ حوصلہ ما فی صدور، قیامت کے دن صرف اعمال نظر نہیں آئیں گے، اعمالوں کے اندر نیت بھی نظر آئے گا۔ یہ عمل تم نے کیوں کیا، کس لیے کیا تھا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس کی دو معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی خبردار ہے، صاف تم سے سزا لے سکتے ہیں، لیکن وہ مہلت دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نتائج کا موقع کب ہے؟ نتائج کا موقع موت کے بعد ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے گا، ایک ایک پائی، ایک ایک بات تمہارے لیے محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، میں نے آج بھی جانتا ہے، اس دن بھی جانتا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ کر انسان دل پر لگے کہ یقیناً ہم اللہ پاک کی شکر ادا کرنے والے ہیں۔ جو الحمدللہ مسلمان ہے، اس پر کہو الحمدللہ، الحمدللہ مسلمان ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، الحمدللہ سب کو۔ لیکن یہ ہے کہ کیا واقعی جو اب اس کائنات جو قرآن مجید کہتا ہے، جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، کیا واقعی ہم نے وہ کیا ہے جو کرنا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جیسا گھوڑا کوئی نہیں چاہتا کہ میری عزت ہو جائے، بس وہ کہتے ہیں مجھے مالک نے کہا ہے۔ ایسے بلوس خادم اللہ تعالیٰ، کیونکہ صحابہ کرام ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے، اس لیے پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ ہمارا حال اس سے بگڑا ہوا ہے۔ جو کچھ کیا ہے انہوں نے کیا ہے، جو اس کی زندگی، میں بتاتا ہوں کہ اس کی زندگی کیا ہے، اس کی واقعی ایمانات، جو ایمان تھا ان کا ایمان، اس کی ایمان کی اوصاف تھے۔ ہماری ایمان وہ اوصاف پیدا نہیں کرتے، صفات۔ وجہ کیا ہے کہ میرا ایمان ڈر دا، اس طرح جو تخم بیکار سا ہو، کوکلا ہے، ڈاڑ دا پشتو کے اردو میں کوکلا کہتے ہیں۔ کوکلا تخم سے، تخم کو اس کو مانتے ہیں کہ تخم ہے، لیکن اس سے پودے پیدا نہیں ہوں گے۔ ایمان وہ ہوتا ہے جس کی صفات ہو، آگ وہ ہے جس کی گرمی ہو، آگ وہ ہے کہ جس کے اندر روشنی ہو۔ اگر نہ گرمی کرتا ہے نہ روشنی کرتا ہے تو وہ تو موبائل والا آگ ہے، جو موبائل میں تمہارا جو فلاں جگہ پر آگ لگ گیا ہے۔ اب دیکھیں موبائل میں بم بھی گرتے ہیں، آج کل تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ بم گر گیا، فلاں کو آگ لگ گیا، پھر فلاں، تو کیا وہ موبائل کو بھی جلاتا ہے؟ ہماری وہی کیا اعمال ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی کے لیے تزکیہ اسی کا نام ہے کہ انسان کے دل سے یہ پردے ردے اٹھ جائے، یہ ردے دور ہو جائیں اور اس کو حقیقت نظر آئے، اور حقیقت بالکل تمہارے سامنے ہے، لیکن صرف پردہ اٹھ جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایک بیٹا ہے یا آپ کا باپ ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جب آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے، یہ تو فلان ہے، نظر آتا ہے، تو اللہ کی طاقتیں، اللہ کی قدرتیں اس کو نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بہت بڑا دیو ہیکل ہے آدمی، بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرماتے ایک درخت کے نیچے۔ اس نے سوچا کہ بس اکیلے ہے، صحابہ کرام وہاں پہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، تو اس نے فوراً تلوار پر
حملہ کیا، تلوار اٹھایا۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا دیوکل ہیکل بھی ہو، اس کے پاس تلوار بھی ہو، اور نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہو، تو ایسے لیٹا ہوا ہے، اوپر آدمی ایک دم بیٹھ جائے پھر بھی ختم۔ تو نے کہا کہ ہاں محمد، تو مجھ سے کون آج چڑھائے گا؟ اب اس وقت تعامل نہیں کیا کہ سوچوں گا کہ کون چڑھائے گا، اس کو فوراً اس کے اپنا ہاتھ نظر آ رہا تھا، اپنی قوت بازو نظر آ رہی تھی، اس کو اپنے وہ تلوار نظر آ رہا تھا، اس کو اپنے اوپر کڑا ہونا نظر آ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طاقت نظر آ رہی تھی۔ اللہ یہ کہنا تھا کہ اس زبردست نے، اللہ نے کیا کہ اس کی تلوار سے ہاتھ کو گرا دیا، اس پر لرزہ طاری ہوا، اس پر سوار ہوا، کیا تم سے مجھے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا کہ تو بہت اچھے اخلاق والے ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔